بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی گاؤں میں لوگ امن اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ گاؤں کا ماحول بہت پرسکون تھا، بچے کھیلتے کودتے ہنستے مسکراتے تھے۔ گاؤں کی حدود کے پاس ایک گھنا اور سنسان جنگل تھا۔ جنگل بہت خوفناک تھا، جنگل میں خطرناک جانور رہتے تھے، اکثر جنگل سے خطرناک جانوروں کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک اونچی پہاڑی تھی۔ پہاڑی کے اس پار ایک چڑیل رہا کرتی تھی۔ چڑیل بہت ڈراؤنی تھی، پورے گاؤں میں اس کا خوف پھیلا ہوا تھا۔ چڑیل کی کہانیاں گاؤں کے بچے بچے کی زبان پر تھی۔ گاؤں والے آپس میں باتیں کرتے تھے۔ چڑیل رات کو اڑتی ہے، اندھیرے میں راہگیروں کو بھٹکاتی ہے۔ سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے پاس ایک عجیب و غریب بکری تھی۔ یہ بکری بہت خاص تھی، اس کا جسم چاندی کی طرح چمکتا، اس کی آنکھیں نیلے نیلے ستاروں جیسے روشن تھی، اس کے قدموں کے نیچے رنگ برنگے پھول اگا کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام فہد تھا۔ فہد بہت دلیر تھا۔ بکری کی کہانیاں سنی تو اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ ایک رات جب چاندنی پورے آب و تاب سے چمک رہی تھی، ہر طرف روشنی چھائی ہوئی تھی، فہد نے فیصلہ کیا کہ وہ آج رات بکری کو چرا لے گا۔ فہد نے اپنی چھوٹی سی ہتھیلی میں روٹی کا ایک ٹکڑا، پانی کی چھوٹی بوتل اور ایک رسی رکھی اور دل میں دعا کرتے ہوئے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں فہد کا دل کئی بار گھبرایا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی عجیب سی خوشبو آنے لگی۔ وہ پھولوں کی مہک کا تعاقب کرتا کرتا پہاڑی کے دامن تک جا پہنچا۔ چڑیل کا گھر ایک پرانا مٹی کا جھونپڑا تھا۔ فہد نے احتیاط سے قدم رکھا، دبے پاؤں بکری کے پاس پہنچا، رسی کھولنے لگا۔ چڑیل اچانک مڑی اور اس کی آنکھوں میں بھیانک سرخی دوڑ آئی۔ چڑیل نے چیخ کر کہا، چوری کی نیت، اب سزا بھگتو گے۔ چڑیل نے کہا، اگر تم آزادی چاہتے ہو 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام، سب سے نایاب تتلی جس کے پر سورج کی روشنی سے چمکیں۔ دوسرا کام، دریا کی گہرائیوں سے چمکتا سنہری پتھر نکال کر لاؤ۔ تیسرا کام، رات کی تاریکی میں پہاڑی سے جادوئی پھول توڑ کر لاؤ۔ صبح سویرے فہد جنگل کی طرف نکلا۔ تتلیاں بے شمار تھیں لیکن ویسی خاص نہ تھیں۔ دوپہر کے قریب جب سورج کی روشنی ایک خاص زاویے سے پڑی، ایک سنہری پروں والی تتلی دکھائی دی۔ اگلے دن فہد دریا کے کنارے پہنچا۔ کئی گھنٹے گزر گئے لیکن پتھر نہ ملا۔ شام ہوتے ہی جب روشنی مدھم ہو رہی تھی، اچانک پانی میں ایک چمک دکھائی دی اور پتھر مل گیا۔ تیسری رات بہت خوفناک تھی، بادل چھائے ہوئے تھے۔ چڑھائی کرتے کرتے جھاڑیوں سے سانپوں کی سرسراہٹ سنائی دی، درختوں سے الووں کی آوازیں آئیں، مگر فہد نے قدم نہ روکے۔ چاندنی رات میں اسے جادوئی پھول مل گئے۔ چڑیل نے تینوں چیزیں دیکھی، کچھ دیر خاموش رہی، پھر زور سے قہقہ لگایا اور بولی، تم نے بہادری اور سچائی سے کام لیا، تمہارا دل صاف ہے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ چڑیل نے جادوئی چھڑی گھمائی اور بولا، جا، اب تیری قسمت تیرے ہاتھ میں ہے۔ فہد جب گاؤں واپس آیا تو اس کا نصیب بدل چکا تھا، لوگ اس سے محبت کرنے لگے۔ چڑیل نے اپنی جادوئی بکری کو آزاد کر دیا، وہ جنگل میں آزادی سے گھومتی پھرتی رہتی۔